اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، کیا مرشد کے بغیر اللہ ملتا ہے؟ مرشد کے بغیر اللہ ملتا ہے؟ اس کا جواب پہلے میں اس طرح دینا چاہتا ہوں۔ مرشد کے بغیر بخشش ہو جاتی ہے، مرشد کے بغیر بخشش ہو سکتی ہے، مرشد کے بغیر جنت مل سکتی ہے۔ جنتیں کہاں ہیں؟ 7 جنتیں ہیں نا۔ یہ ناسوت کا عالم ہے، یہ ایک جہان ہے ناسوت جس میں ہم رہتے ہیں۔ ساری جو گلیکسیز ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو سائنسدان کہتے ہیں، وہ یہی ہے۔ اس سے اوپر ایک جہان ہے مالاکوت۔ آپ کو مرشد کے بغیر خلد مل سکتی ہے، دارالسلام مل سکتی ہے، دارالقرار مل سکتی ہے، عدن مل سکتی ہے، ماوا مل سکتی ہے، نعیم مل سکتی ہے۔ یہ جنتوں کے نام ہیں، یہ ساری جنتیں مل سکتی ہیں۔ مرشد کے بغیر آپ کی بخشش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نہیں ملے گا کبھی بھی۔ یہ قانون ہے، یہ ایک پروسیجر ہے۔ جب اب اللہ کہاں ہے؟ ناسوت میں بھی نہیں ہے، اس کی صفات ہیں، ذات نہیں ہے۔ ملکوت میں بھی اللہ کی صفات ہیں، ذات نہیں ہے۔ عنکبوت میں اللہ کی صفات ہیں، ذات نہیں ہے۔ جبروت میں اللہ کی صفات ہیں، ذات نہیں ہے۔ لاہوت میں اللہ کی صفات ہیں، ذات نہیں ہے۔ وحدت میں یہ تو حضور پاک کا جہان ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے، حضور پاک کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات احدیت میں سب سے اوپر کعبہ قوسین کے مقام پہ ہے۔ مرشد کے بغیر تو جنت تو مل گئی ہے، اللہ نہیں ملا۔ اللہ اس کو ملتا ہے جو خود رب کی ذات تک کعبہ قوسین کے مقام تک پہنچا ہوا ہو۔ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے کہ اس بندے کے یہ 7 لطائف زندہ کرنے ہیں۔ وہ بندہ روحانی طور پر رب تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ حضور پاک جسم سمیت پہنچے ہیں، کیونکہ حضور پاک کا جسم بھی سراپا نور۔ اور فقیر جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے جسم کے اندر کی جو مخلوقیں ہوتی ہیں وہ نور ہوتی ہیں۔ ان نوری مخلوقوں کے ذریعے سے کعبہ قوسین کے مقام تک پہنچتا ہے۔ مرشد کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تصفیہ قلب کرتا ہے، مرشد کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، تزکیہ نفس کر کے حضور پاک کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے۔ کیا ہے؟ قانون ہے۔ نفس پاک کون کرتا ہے؟ مرشد کرتا ہے، قانون ہے۔ حضور پاک کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے، قانون ہے۔ حضور پاک پھر اس کو اللہ کے دیدار کے قابل کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، قانون ہے۔ حضور پاک دوبارہ مرشد کے حوالے کرتے ہیں اور اذن دیتے ہیں، جاؤ اب تم خود اس کو اللہ کا دیدار کراؤ، قانون ہے۔ جلال الدین رومی کو علامہ اقبال اپنا روحانی پیشوا، استاد، پیر مانتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ان تمام جہانوں میں گیا ہوں اور اللہ کی بارگاہ تک گیا ہوں۔ کون لے کر گیا ہے؟ جلال الدین رومی۔ اگر علامہ اقبال جلال الدین رومی سے نہ ملتے تو ان جہانوں کو دریافت نہ کر سکتے تھے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دیدار تک جا سکتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، مرشد کے بغیر جنت تو مل سکتی ہے، بخشش بھی مل سکتی ہے، اللہ نہیں مل سکتا۔ اگر اللہ کو پانا ہے، اللہ کے متلاشی ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں، اب یہ سوچ ہے کہ اس دور میں مرشد کیسا، اس دور میں مرشد کہاں ملے جو یہاں تک کعبہ قوسین کی ذات تک پہنچائے؟ جو محرومی ہے نا، وہ رستے کو روک دیتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو رستہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہر دور میں
کوئی نہ کوئی فقیر ہوتا ہے دنیا میں، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو لازمی ہوتا ہے صاحب ڈیوٹی۔ اگر آپ یہ یقین رکھیں تو ابھی آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ ویڈیو کے لاسٹ میں اللہ پڑھیں اور آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ جائے، یا دل کے اندر سے صدائیں شروع ہو جائیں اللہ اللہ، تو سمجھ جائیں آپ کو فیض ہی اسی کا ہے جو کعبہ قوسین تک پہنچا ہوا ہے، اسی کے ذریعے سے آپ کو فیض دیا جا رہا ہے کسی بھی طریقے سے۔ آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ کی دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی تو یقین رکھو بغیر کعبہ قوسین کے مقام کے پہنچنے کے کسی کو طاقت نہیں ہے کہ آپ کے دل کو اللہ کے نام سے جنبش دے سکے۔ یقین نہیں آتا؟ آزما کے دیکھ لو، آنکھیں بند کرو، تو جو دل کی جانب رکھو، دھڑکنیں محسوس کرو اور ساتھ میں پڑھو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔